روضے پاک دی جالی تو وہ مدینہ حضرت عثمان غنی آپ نے فرمایا نا نا میری جان رہتی ہے رہے جاتی ہے چلی جائے پر مدینۃ النبی کا سکون برباد نہیں کروں گا، یہاں پر خون ریزی کی ابتدا نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی بلوائیوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ آپ کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخر کار آپ نے کیا کیا، گھر تشریف لے گئے اور پیارے امام حسین کو بلایا، پیارے امام حسن کو بلایا اور تاکیداً حکم لگایا کہ جاؤ رسول اللہ کے نواسو، جاؤ در عثمان پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور پہرہ داری کا حق ادا کر دو۔ ایک لمحہ کے لیے بھی عثمان غنی کے دروازے کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جانا، تمہاری جان رہے رہے نہ رہے نہ رہے لیکن حفاظت کا حق ادا کر دو۔ آج جو لوگ بکواس کرتے نظر آتے ہیں کہ عثمان غنی اور پیارے علی المرتضیٰ کے درمیان اختلافات تھے اور پیارے علی اس بات پر راضی تھے کہ معاذ اللہ عثمان غنی کو قتل کر دیا جائے، انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، انہیں ذرا اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے، انہیں توجہ کرنی چاہیے کہ ارے کتنی محبت اور پیار اور کتنا عزت احترام رکھتے تھے کہ اپنے لخت جگر نور نظر حضرت علی نے عثمان کے دروازے پر کھڑے فرما رکھے ہیں۔ اس سے ہی سمجھ جانا چاہیے، سمجھ میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں ہو بت خانہ تو کیا کہیں؟ جب دماغ ہی پاک نہیں ہوگا تو پھر سمجھ کیسے آئے گی؟ جب سوچ ہی، جب فکر ہی، جب ذہن ہی، جب یہ ساری چیزیں شیطان کے بتائے ہتھ کنڈوں طریقوں پر چلنے لگ جائیں گی تو پھر حق حق ہے وہ تجھے کیسے سمجھ آئے گا؟ وہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، ظالموں نے بلوائیوں نے دروازے پر حملہ کیا، شہزادوں نے، حسنین کریمین نے، جن کی رگوں میں خون حیدر کرار تھا، جن کی رگوں میں خون حیدر کرار تھا، آپ کے ساتھ اور بھی درجنوں صحابہ، سب نے مل کر حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ زخمی ہوئے، حسنین کے چہروں پر زخم بھی آئے، اور جب بلوائیوں نے دیکھا انہوں نے کہا اگر یہ جوان زخمی ہو گئے، یہ نہ ہو قریشی ہاشمی سارے کے سارے آ جائیں اور ہم جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائیں، اس دروازے سے داخلے کے ارادے کو ترک کیا جائے، اب پیچھے کی جانب سے کسی اور کے مکان سے داخلے کا پروگرام بنایا جائے۔ پچھلی طرف سے مکان کو پھلانگا گیا، مکان کو پھلانگ کر ظالم اندر گئے، دیکھا 50 دن کا خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ ثالث عثمان بن عفان عصر کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کشادہ کر کے اپنی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہا تھا۔ اتنا اطمینان، اتنا سکون، اتنا چین۔ حضرت سیدہ نائلہ آپ کی زوجہ محترمہ بالکل ساتھ تشریف فرما تھی، بیٹھی تھی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں ساتھ بیٹھی تھی اور جانتی تھی کہ آج کے دن کسی وقت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے سر کے تاج، میری عزتوں کے مالک، سارے مسلمانوں کے خلیفہ،
خلیفہ ثالث آج کے دن آپ کی شہادت واقع ہو جائے گی، کسی وقت بھی شہادت کا لمحہ آ سکتا ہے، اسی لیے میں پاس بیٹھی تھی۔ پیاری سیدہ نائلہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرماتی ہیں جب رات ہوئی تھی، رحمت کی برسات ہوئی تھی اور پیارے عثمان کی محمد کریم سے ملاقات ہوئی تھی۔ الف الست دی یاری لگ رہی ہیر یتیم دیے، الف الست دی یاری لگ رہی ہیر یتیم دیے، نی میں وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا، نی میں وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا، مینوں قسم تے عرش عظیم دیے، اوندے موڈے اُتے کملی مزمل والی ہتھ کنڈی حامیم دیے، علی حیدر شاہ رانجھا اج پچھاتا، ایتا ظاہر صورت میم دیے۔ میرا زور لاون بھی صدقے تو تہاڈا حسن فرماون بھی صدقے۔ تسی ویسے بہت تقریر ہضم کرتے ہو ماشاءاللہ، اتنا سٹرونگ میدا میں پورے پاکستان وچ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نائلہ فرماتی ہیں رات ہوئی تھی، رحمت کی برسات ہوئی تھی، حضور کریم سے ملاقات ہوئی تھی، پیارا کریم آقا تشریف لایا تھا، اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا، اپنا دیدار پیارے عثمان کو عطا فرمایا تھا، اور جس کی نظریں چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیں، جس کی نظروں کے سامنے محمد کریم کا چہرہ آ جائے، اج لنگائی سائیں گھر اجڑی دے، میں مجھے کو اج رول سٹا، کوئی درد نظر دا درد نہیں، زخم تو پٹیاں کھول سٹا، چھوڑو حال فقیری سٹا گودڑی تے کشکول سٹا، او میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، تیرے نقش قدم تو گھول سٹا۔ اللہ اکبر۔ جس کو حضور کا چہرہ نصیب ہو جائے پھر اس کو غم کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو دکھ کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو بھوک بھوک یاد نہیں رہتی، اس کی بھوک بھوک نہیں رہتی، اس کی پیاس پیاس نہیں رہتی، کیونکہ بھوک کا علاج بھی دیدار مصطفیٰ ہے اور پیاس کا علاج بھی دیدار مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار رات کے وقت تشریف لائے تھے، آپ نے چہرے کا دیدار کرایا تھا اور آپ نے لبوں کو ہلایا تھا، پیارے عثمان کو فرمایا تھا عثمان دیر کاہے کی، دیر کاہے کی، آج کا دن تو گزر گیا، اب صبح کا وقت جب دن طلوع ہوگا تو دھیان کرنا، روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ کیا کرنا؟ روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اور حضرت سیدہ نائلہ فرماتی ہیں، فرمایا جب سے ظالموں نے آپ کو محبوس کر دیا تھا، آپ متواتر روزے رکھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ روزے رکھ رہے تھے۔ اب حضور کریم کو کس نے بتایا کہ عثمان روزے سے ہے؟ جی کس نے بتایا؟ حضور تو مزار انور میں تشریف فرما ہے، اور یہ دنیا عالم دنیا ہے اور قبر عالم برزخ ہے، تو کس نے بتا دیا؟ کس نے؟ حضور نے فرمایا نا کہ
کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین تاروں بری رات تشریف فرما تھی، فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر آپ کے کسی غلام کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہیں۔ حضور کس کی؟ فرمایا عمر بن خطاب کی۔ کس کی؟ عمر بن خطاب کی۔ پریشان ہو گئی۔ حضور نے پوچھا پریشانی کا ماجرا کیا؟ فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ میں تو سمجھی کہ میرے بابا کا نام آئے گا زبان پر۔ حضور آپ نے بابا تو پیچھے، فرمایا نہیں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا کی غار والی رات کی نیکی ایک طرف ہے۔ مطلب عمر جتنی نیکیاں کر چکا ہے وہ بھی حضور کو معلوم ہے، اور آگے زندگی کے آخری لمحے تک عمر جتنی نیکیاں کرے گا وہ بھی حضور کو معلوم ہے، وہ بھی حضور کو معلوم ہے۔ اور پیارا ابو بکر جو نیکیاں کر رہا ہے وہ بھی حضور کو معلوم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ غلام جس جگہ پر ہو، جس مقام پر ہو، وہ غلام تو اس کے ہر گناہ کے بارے میں بھی سرکار کو علم ہوتا ہے، اس کی ہر نیکی کے متعلق بھی سرکار جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا پھر رات کل روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ حضرت سیدہ نائلہ فرماتی ہے میں ساتھ بیٹھی تھی، آپ تشریف فرماتے، وہ ظالم آئے، ایک نے آگے بڑھ کر آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا۔ کس کو؟ داڑھی مبارک کو پکڑا۔ آپ نے فرمایا او ظالم، اگر آج تیرے والد موجود ہوتے تو تو اس بات کی جسارت نہ کرتا۔ وہ شرمندہ ہو کے وہاں سے نکل گیا۔ پھر دوسرے آئے، تلواریں نیام سے باہر نکل گئیں۔ اب جان کو بچانا تو ضروری تھا، فرض ہے جان کو بچانا۔ فرمایا اگر حرام کھا کے بھی جان بچتی نظر آئے تو اس کو بچا لینا چاہیے، لیکن یہ کیسا غلام ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا ہے، تلوار کو بھی نہیں لہرا رہا ہے، اور ان کو بھی روکنے کا کوئی چارہ نہیں فرما رہا ہے۔ بس آپ نے صدا دی تن من دھن تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں کونین پیا، کیونکہ توری یاد ہے من کا چین پیا۔ تلوار مارنے والے نے اٹھائی، تلوار لہرائی، آپ بیٹھے تھے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ سیدہ نائلہ فرماتی ہے اس کی تلوار کو میں نے ہاتھ پر روکا، میری انگلیاں کٹ گئیں۔ دوسرے نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، آپ کا سر انور تن سے جدا ہوا اور خون کا فوارہ جو اڑا۔ مصحف کھلا تھا، قرآن پاک کھلا تھا، اور اس کی آیت پر جا کر خون کے چھینٹے پڑے اور لکھا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ان قریب اللہ انہیں کافی ہو جائے گا کہ وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ حضرات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے سے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بشارت کئی مرتبہ دے چکے تھے۔ جب مقام احد پر، احد پہاڑ پر حضور علیہ السلام کے ہمراہ حضور کے دونوں یار صحابہ کے نام حضرت ابو بکر و عمر، اور آپ وہاں گئے تھے تو اس وقت بھی سرکار نے پیارے عمر کو شہادت کی خوشخبری سنائی تھی، اور پھر عثمان غنی کو بھی کئی مقامات پر سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ مظلومیت کی حالت میں اسی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں شہید ہو جائیں گے۔ آج 18 ذوالحج تو نہیں ہے لیکن آنے والی ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہی ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ ایسا حضور کا جانثار صحابی ہے کہ اس کو جس بھی اینگل سے، جس بھی زاویے سے
دیکھو گے تو عثمان غنی چمکتے دمکتے نظر آئیں گے۔ قرآن سے محبت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، سخاوت ہو، حضور کی ذات سے محبت ہو، اسلام سے محبت ہو، اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے محبت ہو، تو آپ کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں رہے۔ آپ کو بھی دعوت فکر ہے کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنی ہے تو حضور کریم کی ذات سے محبت کرنی ہے، آپ کے نام سے محبت کرنی ہے، آپ کے پیغام سے محبت کرنی ہے اور اسلام سے محبت کرنی ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر ہم زندہ رکھیں گے تو اس کے ذریعے وسیلے سے ہمارا نام بھی زندہ رہے گا اور یہ پیغام تو تا قیام قیامت ضرور زندہ رہے گا۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ کریم میرے یہی کلمات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔